اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى عزاداران حسین، قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں، میں کچھ نام لے رہا ہوں، آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم حاجی محمد علی بھائی جیوراج، مرحومہ سیج بائی انیسا اور جمیع مومنین اور مومنات اور مہدی ٹورز کے تمام مرحومین، شرف فیملی کے تمام مرحومین اور ماہ محرم نیاز کمیٹی کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ عزاداران امام، ماہ محرم نیاز کمیٹی اور مہدی ٹورز کی جانب سے جو اشرا ہو رہا ہے اس خوجہ مسجد بامبے میں، آج اس کی 7ویں مجلس ہے، 7th مجلس ہے، تاریخ اسلام کے عنوان پر، ہسٹری آف اسلام۔ یہ ٹاپک ہے جو پہلے دن سے آپ کے سامنے ہے اور سلسلہ مسلسل چلتے ہوا آیا جناب آدم کے زمانے سے، اور اب ہم اس نبی کے ذکر میں پہنچے ہیں کہ جو خلیل بھی ہے، امام بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ وہ ایک عظیم نبی جس کا نام ابراہیم ہے، جس کی سنت ایسی ہے کہ ہزاروں برس سے امت محمدی اس کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب ابراہیم نبی نمرود کے زمانے میں پیدا ہوئے، کہ جو اس زمانے کا کافر اور ظالم بادشاہ تھا، جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، اس لیے کہ لاکھوں لوگوں نے، ملینز آف لوگوں نے اس کے سامنے سر جھکایا تھا اور اس کا سجدہ کرتے تھے۔ اس کا اتنا بڑا پیلس تھا اور اس پیلس میں اس کے انٹرنس کے اوپر اس نے بڑے بڑے وائلڈ اینیملس، یعنی شیر، ببر، جو بڑے بڑے وائلڈ اینیملس ہوتے ہیں وہ رکھے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کی فوج تھی، اور اس کا ایک تخت تھا، بڑا بہت شاندار سونے کا تخت بنایا تھا، اس پہ وہ بیٹھتا تھا۔ جو لوگ اس سے ملنے آتے، وہ پہلے اصول یہ تھا کہ نمرود تخت پر بیٹھے رہتا تھا، ہر آدمی آتا پہلے سجدہ کرتا، لٹرلی جیسا اب ہم نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں نا، ویسا اس کے سامنے سجدہ کرتے اور کہتے کہ تو خدا ہے، ہم تیری مخلوق ہے۔ لاکھوں لوگ سجدہ کرتے، کوئی شخص اس کے دربار میں آ نہیں سکتا تھا۔ دربار کا اصول یہ تھا کہ پہلے سجدہ کرو اس کے سامنے، پھر وہ جس سے چاہے وہ بات کرے۔ پیسے کا غرور تھا، غرور، تکبر۔ اس لیے دوستو یہ غرور کو اپنے ذہن سے، اپنی زندگی سے نکالو۔ اس کو اتنا بڑا غرور تھا، ہمیں چھوٹا سا غرور ہے۔ ہمارا غرور نمرود کا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابھی ہم خدا نہیں کہلوا رہے اپنے آپ کو، جس دن کہلوائیں گے اس سے بڑا غرور ہو جائے گا۔ لیکن غرور کو توڑو، غرور کو۔ ایک چیز یاد رکھو، زندگی میں کبھی غرور آنا نہیں چاہیے۔ غرور کسی کو زیب نہیں دیتا سوائے اس کے یا اس کو کہ جس نے خود کہا کہ ہر فخر مجھے زیب دیتا ہے۔ کون ہے وہ سمجھے؟ مولا علی نے کہا تھا کہ ہر فخر مجھے زیب دیتا ہے۔ غرور صرف خدا کو زیب دیتا اور کسی کو نہیں۔ وہ کرے تو اس کو زیب بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کو، ہم کو نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی سے غرور کو نکالیں نا
تو صحیح معنی میں شیعہ بنیں گے. شیعہ کبھی غرور نہیں کرتا، عورت ہو یا مرد، لڑکی اور لڑکا. عورت اپنے حسن پہ غرور نہ کرے، مرد پیسے پہ غرور نہ کرے کبھی بھی، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس دن تم نے ذرا بھی سر اٹھانے کی کوشش کی، اللہ اس کو اتنا ذلیل کرے گا. آج کے واقعے میں آئے گا، میں بتاؤں گا کہ آج غرور کا نتیجہ کیا ہوا. نمرود کا پہلا بادشاہ ہے، شداد کے بعد جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں خدا ہوں. اور اس وقت کی جو پوری دنیا تھی نا، امریکہ یورپ نہیں تھا اس وقت، عرب ممالک تھے. ہندوستان کا یہ حصہ تھا، ہندوستان بھی پورا ہندوستان نہیں تھا، تھوڑا سا حصہ تھا سندھ. اور یہ کیلیکٹ جو ساؤتھ کیرلا میں ہے، انڈیا کی ساؤتھ کے انڈیا میں جو کیلیکٹ وہ حصہ ہے، وہ حصے میں تھوڑی آبادی تھی، اور زیادہ آبادی ادھر پورا عرب میں تھی. اس وقت کی نون ورلڈ کا، یعنی جہاں جہاں آبادی بستی تھی وہاں کا وہ خدا تھا ظاہری طور پر. اتنی بڑی خدائی میں ایک ابراہیم ہے جو اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. جب نمرود کو معلوم ہوا کہ ایک لڑکا ہے جو میری خدائی کو نہیں مانتا، اس نے کہا کہ میرے دربار میں اس کو پیش کیا جائے. جب ابراہیم گھر سے چل رہے تھے، ماں بڑی پریشان ہو گئی کہ بیٹا وہ تو مار ڈالے گا. ابراہیم نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، میں کامیاب انشاءاللہ پلٹوں گا. ینگ ہے ابراہیم، 20-21 سال کا سن ہے. پہلی میٹنگ ہے، فرسٹ میٹنگ ہے نمرود کے ساتھ، پہلی ملاقات ہے نمرود کے ساتھ. دربار میں انٹر ہوئے. جب دربار میں انٹر ہوئے تو ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، اور جب سب کے ساتھ ابراہیم بھی انٹر ہوئے، سب نے جا کے اس کے سامنے سر جھکا دیا، سجدہ کر لیا. ابراہیم کھڑے رہے. ہزاروں لوگ سجدے میں ہیں. آپ جسٹ اپنے ذہنوں کو وہاں تک لے کے جائیں، اس کے بعد آپ کو مزہ آئے گا، انٹرسٹ آئے گا. تخت پہ نمرود ہے، ہزاروں لوگ ساتھ چلے، انٹر ہوئے دربار میں. جیسی دربار میں انٹر ہوئے، سامنے نمرود کو دیکھ کے سب سجدے میں گر گئے. ایک ینگ 20-21 سال کا نوجوان کھڑا ہوا ہے. نمرود کو غیظ آ گیا، غصہ، چہرہ لال ہو گیا. کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میرا نام ابراہیم ہے. تو کہا اچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دوستو ایک بات بولوں آپ کو، بہت آسان ہے سننا، ویری ایزی. ہم بیٹھے سن رہے ہیں. حاکم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے بولنا بڑا مشکل ہوتا. آپ لوگ انڈیا میں ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، یہاں پہ بامبے میں، پورے انڈیا میں آپ ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ آپ جو چاہے بول سکتے. آپ یہاں کے صدر کو بولیں، وزیر اعظم کو جو چاہے بول دیں. ڈیموکریسی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف پریس ہے. آرام سے جو چاہے بولیں، کوئی آپ کو روکتا نہیں. میں جہاں رہتا ہوں نا، وہ بادشاہت ہے. آج بھی وہاں بادشاہت ہے. میں نام نہیں لیتا، واپس جانا ہے مجھے. آپ سمجھے میں کہاں رہتا ہوں. بادشاہت میں آج بھی اتنا زمانہ بدل گیا کہ ایک لمحے میں ہزاروں میل کی نیوز پہنچ جاتی ہے میڈیا کے تھرو. لیکن آج بھی جہاں جس ملک میں بادشاہ ہے، وہاں پہ آج بھی بادشاہ کے خلاف ایک جملہ نہیں بول سکتے آپ. اگر آپ نے ایک جملہ کہہ دیا وہاں پہ، راستے میں کہہ دیا، اس کے سامنے تو ممکن ہی نہیں ہے. راستے میں کہہ دیا، کسی سے آپ کہہ دیا، آپ کا گھر کھج جائے گا. آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. جو جیل میں ڈالیں گے نا، کوئی پوچھے گا نہیں کہ بھائی انہیں کون سی جیل میں، کہاں ہے. پکڑیے گی پولیس، سیدھا جیل میں پہنچا دے گی. کوئی عطا نہ پتا، کوئی واسطہ نہیں چلے گا. آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی. تو ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بادشاہت کیا چیز ہے. عجیب آج بھی ایک عجیب چیز ہے بادشاہت، کہ وہاں اس کی بادشاہ کی مرضی کے اوپر ملک چلتا ہے. بادشاہ کی مرضی کے اوپر چھٹی ہوتی ہے. بادشاہ کی مرضی پہ آپ کی جان ملتی ہے. بادشاہ کی مرضی کے اوپر آپ کو پیسہ ملتا ہے. بادشاہ آپ سے راضی ہو گیا تو آج بھی انعام ملتا ہے. آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی. اس زمانے میں جہالت تھی، جہالت. نمرود جیسا جابر بادشاہ، اس کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی، زبان نہیں کھلتی. لیکن ابراہیم نبی کا یہ عادت کہ جب اس نے کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، تم نے میرا سجدہ کیوں نہیں کیا،
پلٹ کے کہا میں سجدہ اس کو کرتا ہوں جو واحد و یکتا ہے، جو رب العالمین ہے، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی اور موت۔ ابراہیم نے جب کہا بڑی آواز سے تو نمرود مبہوت ہو گیا، سکتے میں آ گیا، سائلنٹ، ٹوٹل سائلنٹ، کہ کسی نے جواب دیا اسے۔ اس نے کہا کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا میں سجدہ اس کو کرتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو کہا اچھا تمہارا خدا زندگی اور موت دیتا ہے؟ میں بھی دیتا ہوں زندگی۔ یہ کہہ کر جیل سے 2 آدمیوں کو بلوایا، قید خانے سے بلوا کے کہا دیکھو میں بھی زندگی اور موت دے رہا ہوں، ایک کو چھوڑ دیتا ہے ایک کو مار دیتا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ جب یہ کہا تو نمرود پھر خاموش ہو گیا، سائلنٹ، ٹوٹل سائلنٹ۔ کہا میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ اب اس زمانے میں کالر تو نہیں تھا، ابراہیم نے کالر کو چڑھایا، کہا جیت گیا میں، جیت کے سر کو اٹھا کے دربار سے واپس آئے۔ اب کیا تھا؟ اب تو جیت ہو گئی تھی، پہلی مرتبہ نمرود کو اسی کے شہر میں، اسی کے ملک میں، اسی کے دربار میں شکست۔ اب باہر آ کر کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اپنے آپ کو کہا کہ ابراہیم نبی اللہ کہو، اللہ ایک ہے۔ ہر طرف ہم ہنگامہ مچنے لگا۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ بتوں کے اوپر، بتوں کو انہوں نے توڑا۔ نمرود نے پھر اسے بلایا ابراہیم کو، پھر ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم تم نے ان بتوں کو کیوں توڑا؟ کہا اب سنیں، کہا تجھے کیسے معلوم میں نے ان بتوں کو توڑا؟ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بڑے بت کے گلے میں انہوں نے لوہے کی وہ ڈال دی تھی جسے توڑا تھا۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم تم نے ان بتوں کو کیوں توڑا؟ ابراہیم نے کہا تجھے کیسے معلوم میں نے توڑے؟ اس لیے کہ تیرا بڑا بت تو موجود تھا، اس کو کیوں نہیں پوچھتا؟ اس کو پوچھ کس نے توڑا، وہ تو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ نہیں بتاتا تو پھر ایسے خدا کو ماننے سے فائدہ کیا ہے جو اپنے ساتھیوں کو نہ بچا سکے؟ ارے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو مانو جو تمہیں بچا لے، اس کے پیچھے جاؤ جو تمہیں بچائے۔ ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ کون ہے بچانے والا۔ بہرحال تو نمرود نے کہا، پھر ابراہیم نے کہا اس سے پوچھو جس کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ ارے سب کو مار کے اس نے گلے میں پہن لیا۔ نمرود نے کہا اسے قید کر دو، ابراہیم کو زندان میں بھیج دو۔ قید خانے میں ابراہیم چلے گئے۔ کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے رائے دی کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ اب سنو دوستو کہ جو آگ تیار ہوئی تھی، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن 8 میل کی دیوار، کمرہ بنایا گیا تھا۔ 8 مائلز بریتھ تھی، 8 مائلز لینتھ تھی، اتنا بڑا وہ بنا تھا، یا 20 مائل کی، 2 روایتیں، اگر 20 مائل کی بھی لیتے 20 میل لمبی دیوار بنائی گئی، کمرہ بنایا گیا لمبا اور بریتھ میں ایسا، اور 10 فیٹ اونچی دیوار ڈالی گئی، بنا کر اتنا بڑا کمرہ بنوا کے نمرود نے آرڈر کیا کہ پورے شہر کی لکڑی لا کے اس میں ڈالو۔ ہزاروں ٹن لکڑی پڑی۔ جب لکڑی پوری پڑ گئی تو اس میں روغن آئل ڈالا گیا، گھی ڈالا گیا، ڈال کے آگ لگائی۔ اس کی آگ اتنی تھی کہ اللہ عظیم ہے اللہ، اس کے نام ہے اللہ عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ وہ عظیم اللہ کہہ رہا ہے کہ عظیم آگ تھی۔ اب اندازہ لگاؤ کیسی آگ تھی۔ خدا جو عظیم خود ہے وہ کہتا ہے کہ عظیم آگ تھی۔ قرآن میں شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، کئی میل اوپر سے پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا تھا، اور 3 یا 4 میل کے فاصلے کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی تپش اتنی تھی، اتنی آگ تھی، آگ تیار ہوئی۔ اب نمرود نے کہا کہ اس میں ابراہیم کو ڈالیں گے کیسا، پھینکیں گے کیسا؟ شیطان، مسٹر شیطان جو ہے نا، ہر جگہ پہنچتے ہیں،
آپ ایک چیز یاد رکھیں، یہ مسٹر شیطان 2 جگہ پہنچے تھے نبی کو مارنے کے لیے۔ ایک نمرود کے پاس پہنچے، بڑی اچھی خوبصورت ڈریس پہن کر، بہت زبردست پیجامہ اور بہت لمبا کرتا، داڑھی پہن کر پہنچے، ٹوپی ووپی پہن کر پہنچ کے کہا کہ میں بتاتا ہوں، منجنیق بنائی گئی، جس کو آج آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اردو میں، منجنیق جو اس میں رکھ کے ایسا پھرایا گیا، پھرا کے ایسا چھوڑا گیا، چھوڑنے سے وہ ہوا میں اڑ کے، تو نمرود نے کہا پہلے میں چیک کرنا چاہتا ہوں، تو بہت بڑا پتھر اس میں رکھا گیا، رکھ کے اس کو گول گھمایا گیا، گھما کے ایسا چھوڑا گیا، چھوڑتے دور سے وہ اڑتے ہوئے آگ میں پتھر گیا۔ نمرود نے کہا بہت فرسٹ کلاس آئیڈیا ہے۔ اب اعلان کیا گیا کہ ابراہیم کو ہم آگ میں ڈالیں گے۔ پورے شہر کے لوگ جمع ہو گئے، ٹوٹل ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلندیوں پہ جا کے بیٹھ گئے، بڑے بڑے سیڑھیاں بنائیں۔ نمرود نے بھی ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بنایا لکڑیوں کا، بنا کے کافی دور سے بیٹھ کر بائنوکلرز، جس کو آپ دوربین اردو میں بولتے ہیں، دوربینس لگائی گئی، لگا کر اس نے کہا کہ میں دور سے بیٹھ کر دیکھوں گا کہ ابراہیم جلے گا کیسا۔ دنیا کا خدا جا کر اوپر بیٹھتا ہے، ہر طرف سے لوگ بیٹھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، اور نمرود اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ اوپر بیٹھتا ہے، جا کر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے، 20-22 سال کے ہیں، ہاتھ بھی باندھے پیر بھی باندھے، گلے میں توق ڈال دی، وزن کر دیا خوب، بالکل ان کو ایسا موڑ دیا، موڑ کے اس منجنیق میں بٹھایا۔ جیسے بٹھایا، آسمان کے فرشتوں نے اللہ سے کہا پروردگار، تیری پوری زمین پر تیرا ایک ہی بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، جو تیرا نام لیتا ہے، آج اس کو بھی آگ کے حوالے کر رہے ہیں یہ لوگ۔ پروردگار نے کہا جاؤ پوچھ لو۔ ہوا جو چلاتا ہے فرشتہ وہ آیا، وہ آ کے ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم تم حکم دو تو میں ہوا کے ذریعے آگ کو آگے کر دوں۔ ابراہیم نے کہا نہیں۔ پھر پانی کا فرشتہ آیا، اس نے آگے کہا ابراہیم آپ حکم دے تو میں برسات کے ذریعے یہ پوری آگ کو بجھا دوں گا۔ کہا نہیں۔ دوستو ایک ایک جملہ سنو اور اپنے دل میں یقین کو پیدا کرو۔ صرف ایک سٹوری میں نہیں سنا رہا ہوں، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، کوئی جوک نہیں سنا رہا ہوں، میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم آج وہ میسیج لیں نبی کی اس سیرت سے کہ آج کا دور دیکھو کہ آج اسلام کہاں ہے، اس وقت اسلام کیا تھا، اس ابراہیم نبی نے کتنی محنت کر کے اسلام کو پہنچایا۔ اس کے بعد جب حالات رسول کبھی آئیں گے تو بتاؤں گا، تو کم از کم ہم ایک میسیج لیں کہ یقین کتنا ہے پروردگار کے اوپر، محبت کتنی ہے کہ میں جا رہا ہوں تو اس کے خاطر جاؤں گا۔ اب سنیں ابراہیم کا جواب جب جبرائیل نے آ کے کہا، اب جواب سنیں، اس کے بعد آپ سوچیں کہ اگر وہ یقین آج 209 میں 209 میں شیعہ میں آ جائے نا تو آپ کا کمال ہو جائے گا، آپ کے سامنے سے حجابات ہٹیں گے، پھر آپ اس منزل تک پہنچیں گے۔ لیکن سٹوری سمجھ کے مت سنو، کچھ سیکھنے کے لیے سنو۔ اس مسجد کے فرش پر بیٹھ کر، اس فرش عزا پر بیٹھ کر دعا مانگو، اس فرش عزا کے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاجت کو پیش کرو کہ پروردگار جو جذبہ تیرے دین کی خدمت کا ابراہیم کا تھا وہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ ابراہیم کو منجنیق میں ڈالا گیا۔ اب ڈال کے آپ صرف ذہن میں رکھیں کہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، نمرود بیٹھا ہوا ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم اب آگ میں جائیں گے، کہ ایک لمحے میں ابراہیم جل کے خاک ہو جائیں گے۔ ابراہیم کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے، منجنیق میں بٹھایا، اب اس کو ہلانا شروع کیا، کئی لوگوں نے بیٹھ کے ہلایا ان کو، ہلاتے ہلاتے جب چھوڑا ابراہیم کو، ابراہیم ہوا میں ایسا لوٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جبرائیل نے پکارا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ایک ہی بندہ ہے، کیا میں جا کے اس کی مدد کروں؟ دوستو فرشتوں میں ہم میں کتنا فرق ہے، پیغام لو پیغام۔ فرشتہ انسان نہیں ہے، وہ الگ مخلوق ہے، لیکن اس کو بھی احساس ہے کہ کوئی مصیبت میں ہے تو ہم جا کے ہیلپ کریں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ مومن اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا مومن پریشان ہے تو تم اس کی مدد کرو۔ سوچ کے خاموش مت بیٹھو، اگر وہ مر رہا ہے تو چلو مرنے تو ہم کو کیا ہے، نو، یہ مقصد نہیں ہے۔
بامبے کے مومنین سے میں کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، تمہاری زندگی ہے بابا، تم فیوچر ہو، تم جنریشن ہو، تم یہ جذبے کو پیدا کرو، فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا کرو کہ پروردگار ہم تیرے بندوں کی خدمت کریں، مومن بھائیوں کی خدمت کریں۔ کوئی پریشان ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بے گھر ہے، بے لباس ہے، تو ہر مومن کا فرض ہے اگر تمہارے پاس 100 روپے ہے، کوئی بھوکا ہے تو کم از کم ایک روٹی تو دے دو۔ جبرائیل کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ پریشان ہونے کی؟ کیا ضرورت ہے جبرائیل کو؟ جبرائیل اگر مدد بھی کرے تو جبرائیل کا سٹیٹس بڑھنے والا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، پلیز امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ جبرائیل اگر مدد نہیں کرے تو جبرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جبرائیل سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے مدد کیوں نہیں کی ابراہیم کی، لیکن اللہ آپ سے ہم سے پوچھے گا۔ اگر ہمارے پاس ہے اور ہم کسی غریب کا خیال نہیں کرتے، یتیم کا خیال نہیں کرتے، اگر کسی کی مدد نہیں کرتے تو جبرائیل سے نہیں پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا۔ یہ پیغام ہے بابا، پیغام ہے۔ حضرت عباس اسٹریٹ کی کھوجا مسجد کے مومنین سے بات کر رہا ہوں میں۔ میری مجلس پورے ون کے ذریعے ہر جگہ جا رہی ہے، جو بھی سن رہا ہے ان سب کے لیے پیغام ہے۔ بڑے گھر میں رہنا کمال نہیں ہے، بڑی گاڑی میں گھومنا کمال نہیں ہے۔ بابا صبح اٹھ کے فکر کرو، صبح اٹھ کے سوچو کہ کیا میں کسی آج مومن کی مدد کیا میں نے؟ جب رات میں نرم بستر پہ تکیے کے اوپر سر رکھ کے سوتے ہو نا، تو اس وقت سوچو کہ پورا دن گزر گیا، کتنے مومنین کی میں نے مدد کی۔ حساب ہے بابا، حساب۔ یہ غفلت میں کوئی نہ رہے، ایک ایک سے پوچھا جائے گا۔ امام زمانہ پوچھیں گے، اللہ پوچھے گا تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا۔ جبرائیل پریشان ہوا وہاں پہ، کہا پروردگار تیرا بندہ آگ میں جا رہا ہے، کیا جا کے مدد کرو؟ اللہ نے کہا جاؤ۔ جبرائیل تیزی کے ساتھ پہنچے، ہوا میں ابراہیم ہے۔ سنے دوستوں، ابراہیم کا یقین 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 بلیف دیکھیں اس نے۔ جبرائیل نے ہوا میں مل کے ہوا میں روکا ابراہیم، روکا مطلب ایسا روکا نہیں، پہنچ گیا جبرائیل۔ ہوا میں ابراہیم ہے، سامنے آگ ہے، ابراہیم ایسا آگ ہوا میں سے نیچے آ رہے ہیں، جبرائیل راستے میں ملتے ہیں، ہاؤ آر یو پوچھتے ہیں، انگریزی میں نہیں پوچھا، کہا ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے؟ کین آئی ہیلپ یو؟ کوئی حاجت ہے؟ جبرائیل جیسا ملک جو سردار ہے ملائکہ کا کہنے لگا کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے اطمینان کے ساتھ کہا حاجت ہے، لیکن تجھ سے نہیں، اس سے، تجھ سے نہیں ہے، اس سے۔ تو کہا بتاؤ، کہا بتانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پتا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ اللہ امتحان لے رہا ہے ابراہیم کا۔ ابھی آگ بالکل قریب ہو گئے، خالق کائنات کا آگ کو آرڈر آیا کہ ابراہیم کے لیے اتنی ٹھنڈی ہو جا، اتنی، یہ نہیں کہا پوری ہو گئی تو برف ہو جاتی، کہا اتنی کہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کو ویلکم کر۔ وہی ہوا، ابراہیم آگ میں انٹر ہوئے، آگ نے استقبال کیا اتنے حسین طریقے سے کہ جب ابراہیم پہنچے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے پھولوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل پہنچے، فوراً پہنچ کے ابراہیم کو عزت کے ساتھ آگ میں تخت بچھایا، تخت بچھا کر ابراہیم کو بٹھایا۔ جیسی روایت میں کہ تخت پہ ابراہیم بیٹھے، پہلو سے نہریں جاری ہو گئی، دودھ اور پانی کی ریورس جاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھول، گلاب اور نرجس کے پھول کھلنے لگے۔ جو لکڑیاں تھوڑی آگ تھی، اس کو جبرائیل نے اٹھا کے لگانا شروع کیا ابراہیم کے اطراف، پورا اس کو گارڈن بنا دیا، پورا باغ بنا دیا۔ نمرود نے اوپر سے دیکھا، اس نے کہا او واٹ، یہ کیا ہو گیا؟ یقین نہیں آیا۔
وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک لمحے میں خاک ہو جائیں گے. اس کو پتا نہیں کہ اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے سے کیا زندگی دیتا ہے. دوستو سن رہے ہو نا؟ سٹوری سمجھ کے مت سنو، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے جاؤ، شکر کرتے جاؤ کہ تم اس در سے وابستہ ہے کہ جس کے صدقے میں ابراہیم کو پہ آگ گلزار ہوئی. جب پہنچ رہے تھے نا ابراہیم، ہاتھوں کو بلند کر کے جس انداز سے دل میں کہا تھا، تاریخ کا جملہ سنو خوش ہو گئے. قریب جب پہنچ رہے تھے دل نے پکارا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی، کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ مجھے نجات دے دے. آل محمد کا واسطہ تھا، آگ گلزار ہو گئی. عزیزو وہ ابراہیم کے لیے ہوئی تھی، وہ ابراہیم کے لیے ہوئی تھی. نبی ہے، اولی العزم ہے، خلیل ہے، امام ہے، رسول ہے، اس کے لیے آگ گلزار ہوئی. آج ہزاروں سال کے بعد بھی اگر عباس کا علم کسی آگ پہ جاتا ہے تو وہی حکم آتا ہے. چل بات پڑھے محمد والے. ایک اور پڑھے بابا سے بلند. میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں، آدھا گھنٹہ یہی ہو گیا. بہرحال ابراہیم آگ میں پہنچ گئے. نمرود نے دیکھا، شوق ہو گیا. نمرود شوق ہو کے کہنے لگا کہ اب کیا ہوگا، اگر یہ باہر آ جائیں گے تو ہنگامہ مچ جائے گا. اس نے کہا اپنے وزیروں سے کہ منجنیق میں بڑے بڑے پتھر رکھو اور پتھر رکھ کر ہلاؤ اور ابراہیم پہ پتھر ڈالنا شروع کر دو. تو ہزاروں پتھر ہر طرف سے آنے لگے ابراہیم کے اوپر. جیسے ہوا میں پتھر آئے تو فرشتوں نے کیا کیا، اس پتھر کو ان پتھروں کو ایک جگہ کرنا شروع کیا. اس کے بعد اللہ نے اس سے بادل کو پیدا کیا اور اتنے بادل برسے کہ ابراہیم نمرود کی پوری آنکھ گل ہو گئی. 7 دن تک رہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا، نمرود کی ایک بیٹی تھی، اس نے اپنے باپ سے کہا، خدائی باپ سے، دنیا کے خدا سے، کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ابراہیم کیا کر رہے ہیں، جل رہے ہیں. تو اس نے کہا اوپر آ جا. اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ ابراہیم کے لیے آگ تو گلزار ہو گئی. اس نے پکارا اوپر سے کہ ابراہیم یہ کیا ہے. آپ دیکھیں معجزہ اللہ کا. جیسے ہی پکارا ابراہیم یہ کیا ہے، ہوا نے اس کی آواز کو ابراہیم کے کانوں سے ٹکرایا. جیسی ابراہیم کے کانوں میں نمرود کی بیٹی کی آواز آئی، ابراہیم نے پکار کے کہا، تو اپنے باپ کی خدائی کو چھوڑ کے میرے خدا کو مان لے تو تجھے بھی یہی آگ گلزار ہوگی. وہ نیچے اتر کے آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ابراہیم میں نے تیرے خدا پہ ایمان لایا اور تجھ پر ایمان لایا. تو ابراہیم نے کہا اب چلتے جا، آگ تجھے اذیت نہیں پہنچائے گی. چلتی ہوئی ابراہیم تک پہنچ گئی آگ میں. اب اس کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہوئی. واپس آئی. جب وہ واپس آئی، آ کے محل میں گئی تو نمرود کو پتا چلا کہ گھر میں ہی ریولٹ ہو گیا، گھر میں ہی کو ہو گیا. اب تو گھر میں ہی مسئلہ ہو گیا. اس کو پتا چلا کہ بیٹی میرا سجدہ نہیں، ابراہیم کے خدا کو مان رہی ہے. بلا کے سمجھانے لگا کہ کیا کر رہی ہو، میں خدا ہوں. اس نے کہا تم تو کھاتے پیتے ہو، سوتے ہو، تم کہے کہ خدا. اس نے کہا نو، میں خدا ہوں. اب بیٹی کے اوپر جتنا سمجھانا تھا سمجھایا. اس کے بعد اس نے جلادوں کے حوالے کر دیا. جلادوں نے اس نمرود کی بیٹی کو لٹا کر کیلے مارے. جب مار کے اس کے اوپر ظلم کرنا چاہا، پروردگار نے جبرائیل سے کہا کہ اس کو ہٹا لو وہاں سے اور ابراہیم تک پہنچا دو. پھر بعد میں ابراہیم کے پاس آ گئی اور ابراہیم نے اپنے کسی فرزند سے اس کی شادی کر دی. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہو. اب ابراہیم آگ سے باہر آئے. اب کیا تھا، اب تک ہنگامہ تھا، آگ سے بھی بچ کے آ گئے. اور اب گلیوں میں، عراق کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے تھے. تبلیغ کرنے لگے. کئی لوگ اسلام قبول کرنے لگے. نمرود خیز میں آ گیا. پھر بلاتا ہے دربار میں.
بلا کے کہتا ہے کہ ابراہیم یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر آگ گلزار ہو گئی تو تمہارا خدا سچا ہے، میں خدا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا اب چھوڑ دے ہوش کے ناخن کر، کب تک پاگل باتیں کرے گا، چھوڑ دے اس کو، خدا مان لے، آج بھی تو اس کے سامنے سجدہ کرے گا تو اللہ تجھے زبردست زندگی دے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا۔ ابراہیم سے کہنے لگا کہ میں بہت طاقتور ہوں، تو ابراہیم نے کہا میرا خدا بہت پاورفل ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں بہت طاقتور ہوں، میرے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ اب سنو مزے کی بات، کہا میرے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ تو ابراہیم نے پوچھا تیرے پاس کتنی بڑی فوج ہے؟ تو اس نے کہا کئی ملین ہے، 10-20 لاکھ فوج ہے میرے پاس۔ ابراہیم نے کہا میرے خدا کے پاس بھی ہے۔ تو کہا تم تو یہاں اکیلے ہو، تمہاری خدا کے پاس فوج کہاں ہے؟ تو ابراہیم نے کہا مقابلہ کرے گا۔ اب سنو، نمرود سمجھا کہ اب میں بہترین طریقہ ہے ابراہیم کو شکست دینے کا، اس لیے کہ نمرود کو پتا ہے کہ ابراہیم اکیلے 20 لاکھ کی فوج تو ان کے پاس نہیں ہے، ظاہری طور پہ تو نہیں ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم اپنے خدا سے کہو گے کہ میرے سے مقابلہ کرو؟ ابراہیم نے کہا نو پرابلم یار، میں فوراً کرواتا ہوں۔ تو دن مقرر کیا، جب سنو دوستو، دن مقرر کیا گیا میدان میں۔ نمرود اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے اس کے پاس تو فوج نہیں ہے، آج شکست دے دوں گا، ڈیفیٹ دوں گا۔ 2 ملین کی فوج، پوری اس کی فوج تیار ہوئی نمرود کی، کھڑی ہوئی عام گھوڑوں کے اوپر ہتھیار کو لے کر۔ 20 ملین، 2 ملین، 20 لاکھ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 20 لاکھ گھوڑوں پہ ہتھیاروں کے ساتھ آدمی کھڑا ہوا ہے، تیار۔ ٹائم مقرر کیا گیا۔ ابراہیم سے کہا یہ ٹائم پہ تم خدا سے کہو اپنی فوج لے کر آئے۔ ابراہیم نے کہا وہ تھوڑی لائے گا، میں لاؤں گا۔ اب دیکھا جب ٹائم آیا، ابراہیم اکیلے سر جھکا کے آنے لگے۔ نمرود خوشی کے مارے پاگل ہو گیا، کہا کہ آج تو میں نے شکست دے دی، آج تو ڈیفیٹ دے دی، بڑا خوش ہو رہا ہے۔ ابراہیم سر کو جھکا کے آئے۔ نمرود نے کہا گئی تمہاری، کہاں ہے تمہارا خدا؟ بڑی بات کر رہے تھے، بڑا طاقتور ہے، دیکھ رہے ہو میری فوج؟ ابراہیم نے کہا یہ تیری فوج ہے؟ تو کہا دیکھو حد نگاہ تک 20 لاکھ کی فوج ہے، تم تو اکیلے آ گئے، ہو گیا کام تمہارا، اب تمہیں بتاتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھے؟ اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے بابا؟ کیوں اتنا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 2 ملین کی فوج، تم اکیلے، آج تو تمہیں ڈیفیٹ ہو گئی۔ ابراہیم نے کہا ٹھہر جا، میری فوج ابھی آتی ہے۔ کہا تمہاری فوج آئے گی، 1 سال لگے گا، گھنٹے لگیں گے، میں اتنی دیر نہیں ٹھہرنے والا، اس سے پہلے تمہیں ختم کر دوں گا۔ کہا بابا ٹھہر جا نا، مقابلہ کرنا ہے نا، میری فوج آتی ہے۔ کہا کب آئے گی؟ دوستو پلیز غور سے سنو، نمرود نے کہا کب آئے گی؟ ابراہیم نے کہا آتی ہوگی۔ نمرود غصے میں اور خوشی میں کہ آج میں نے ابراہیم کو شکست دی، خوشی کے مارے کہنے لگا کب آئے گی؟ ابراہیم نے سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا نمرود ذرا سر کو تو اٹھا۔ اب جو نمرود نے سر کو اٹھایا، آسمان پہ کالے بادل نظر آئے۔ نمرود خوشی کے مارے کہنے لگا یہ تو بادل برسیں گے۔ کہا یہ پانی نہیں برسیں گے، ٹھہر جا میری فوج کو، خدا کی فوج کو۔ بادل نیچے ہونے لگے، آہستہ آہستہ نیچے آئے۔ جب نیچے آئے تو نمرود نے دیکھا مسکیٹوز، مچھر ہیں، چھوٹے چھوٹے مچھر۔ مچھر کتنے ہوتے ہیں؟ انڈیا میں تو آپ کو بہت اچھی پریکٹس ہے مچھروں کی، ہمارے گلف میں مچھر نہیں ہوتے، یہاں تو بڑے مچھر ہیں نا۔ اب مچھر اور پھر کھٹمل تو ہم ہی ہیں۔ چل بات پڑھے محمد والا۔ ایک سلوات پڑھ لے بابا سے بولے۔ آپ کو پتا ہے مچھر کیا ہے؟ ملینز کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آسمان پہ مچھروں کا ایک لشکر آیا، پورے آسمان کو گھیرا ہوا مچھر۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جب اللہ کے پاس سے آتا ہے تو بڑا ڈسپلین ہو کے آتا ہے۔ لائن میں آ رہے تھے، آگے پیچھے نہیں ہو رہے تھے۔ مچھر ہے بابا، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں،
وہ فوج اللہ کے بڑے ڈسپلن مچھر ایک ساتھ جیسا آتے ہیں نا، ایک ساتھ مچھروں کا لشکر نیچے آنے لگا۔ ابراہیم نے کہا یہ نمرود نے کہا یہ تو مچھر ہے۔ کہا مچھر ہے، ٹھہر جا تھوڑی دیر۔ اب مچھروں نے لشکر نمرود کے اوپر حملہ کیا۔ میرے جملے نہیں، عابد بلگامی کے جملے نہیں ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ ایک ایک مچھر نے نمرود کے ایک ایک لشکر کے جو سپاہی تھے ان پہ جب حملہ کیا، دوستو اس طرح حملہ کیا کہ روایت کا جملہ ہے کہ وہ ہلاک ہو کے گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگے۔ مچھر جب حملہ، اس کے بعد انہوں نے اس ہتھیار کو بھی کھانا شروع کیا، اور اتنا زبردست حملہ تھا کہ نمرود جو خود خدا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی جان بچا کر محل میں بھاگا۔ جب محل میں بھاگا تو مچھر بھی پیچھے چلنے لگے۔ یہ چلتے چلتے یہ ایسے اپنے روم میں پہنچ گیا، کمرے میں پہنچ گیا کہ جو ایئر ٹائٹ بنوایا تھا اس نے، کہ جہاں پہ کوئی زہریلا جانور نہیں پہنچ سکتا تھا، بالکل ایئر ٹائٹ تھا۔ وہاں پہ مچھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، اندر داخل ہو کے اس کی ناک میں سے سر میں چلا گیا۔ سر میں گیا تو کیا ہوا پتہ؟ ایک زبردست سر کا درد ہوتا، آدھے سر کا، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ مائیگرین۔ اس کا مائیگرین شروع ہو گیا، زبردست سر کا درد۔ حکیم اور ڈاکٹرز پورے پہنچ گئے کہ خدا کی طبیعت خراب ہے۔ بھائی خدا کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، زبردست طریقے سے اس کو بخار، سر میں درد، مائیگرین شروع ہو گیا خدا کو۔ پورے ڈاکٹرز پہنچ گئے، کہا بابا یو آر اوکے؟ اس نے کہا نہیں، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، آدھے سر کا درد ہے مجھے۔ انہوں نے علاج کرنا شروع کیا، علاج کرتے 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 ایک سٹیج پہ پہنچ کے کہا کہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، پھر اب کیا ہوگا؟ خدا کے سر میں درد ہے، پوری قوم ڈر میں تھی۔ اب تو دوستو اللہ ذلیل کرنا چاہے تو کیسا ذلیل کرتا ہے، دیکھو غور سے سنو، غور سے سنو۔ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، لاکھوں لوگوں سے سجدہ کروایا تھا، اب اللہ کو ذلیل کرنا تھا اس کو۔ جب سر میں درد شروع ہوا تو اس کا علاج کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا درد کم کب ہوتا تھا؟ کیسے ہوتا تھا درد کم؟ گولی سے نہیں ہوتا تھا، وکس سے نہیں ہوتا تھا، گرم پانی سے نہیں ہوتا تھا، سر پہ ہاتھوں سے دبائے تو نہیں ہوتا تھا، ذلیل کرتا ہے خدا۔ اب اس نے ڈاکٹرز نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ ہر جو بھی سجدہ کرنے آئے وہ اپنا جوتا اتارے، اس کے سر پہ مارے، جب سر پہ ماریں گے تو سکون ملتا جائے گا۔ سمجھے؟ دنیا کے خدا کہلانے سے یہ نتیجہ ہے۔ تو اب عالم یہ تھا کہ اس کے بعد اللہ نے 300 سال اس کو زندہ رکھا، 300 سال تک۔ اب تک سجدہ کرا کے سر کو اٹھاتا تھا، اب سر کو نہیں اٹھاتا، بلکہ جو آ کے سجدہ کرتا اس کے سامنے سر جھکاتا، وہ اپنا جوتا نکالتا، جتنی پرانی دشمنی ہے نکالتا مار مار کے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ ایک اور پڑھ لیں بابا سے نہیں۔ آپ نے غور کیا؟ لیکن آپ نے ایک بات یہاں ایک غور کی کہ اللہ نے چھوٹے سے جانور سے، مچھر سے اس کو کیوں مارا؟ اللہ قادر مطلق ہے، چاہتا تو بڑے لشکر کو بھیج دیتا، اس کے لیے کوئی ناممکن چیز تھی وہ، اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے، قادر مطلق ہے۔ لیکن اللہ نے بھی، یہ اللہ کا سٹائل ہے، اللہ کا یہ سٹائل ہے کہ اللہ کبھی بھی بڑی طاقت کے سامنے بڑی طاقت سے نہیں مارتا اسے۔ اگر بڑی طاقت اللہ بھیجتا تو کہتے ہیں کہ نمرود کی طاقت چھوٹی ہو گئی تھی، بڑی طاقت آ گئی تھی، اس کو وہ ہار گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ جو سب سے چھوٹا جانور ہے نا، اس سے اس کو شکست دے کے بتایا کہ ہم چاہیں
یہ سٹائل آج کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہمیشہ کا سٹائل ہے۔ جب اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے ابرہہ آیا تھا، کیسے آیا تھا ابرہہ؟ عرب کا جانور ہاتھی نہیں ہے، عرب کا جانور اونٹ ہے یا گھوڑا ہے۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، ایلیفنٹ عرب میں نہیں ہوتا، وائلڈ اینیمل کہتے ہیں، جنگلی جانور کہتے ہیں، لوگ ڈرتے بھاگتے ہیں ہاتھی کو دیکھ، وہاں زو میں ہوتا ہے۔ اب راستوں پہ ہاتھی نظر نہیں آئے گا، جیسے آپ کو انڈیا پاکستان میں نظر آتے ہیں نا، عرب میں صرف گھوڑا اور اونٹ۔ جب ابرہہ آیا تھا کیا ہوا تھا؟ ابرہہ نے کیا کیا تھا؟ جس سال ہمارا رسول پیدا ہوا، ابرہہ کو پتا چلا، یہ کافر بادشاہ تھا یمن کا، اس کو پتا چلا کہ مکے میں کعبہ ہے اور وہ لوگ جا کے اس کا طواف کرتے، اس نے کہا میں آؤں گا اور کعبے کو گرا دوں گا۔ تو وہ کئی ہزار ہاتھیوں کو لے کے مکے میں پہنچ گیا۔ مکے میں جیسے ہی پہنچا، پورے مکے میں ہنگامہ مچ گیا کہ اتنا بڑا کوئی جنگلی جانور آ گیا، لوگ ڈر کے بھاگنے لگے، ایسا کہ چھوٹے بکرے بھی بھاگنے لگے۔ بکرے تو بہت بھاگتے ہیں نا، ان کی تو پرانی آبا و اجداد بھاگتے ہیں، تو یہ بھی بھاگتے ہیں۔ ہوا کیا؟ سب بھاگنے لگے، اور ابرہہ نے اعلان کیا کہ میں آپ مکے کے کعبے کو گرا دوں گا۔ ہاتھی پہ بیٹھا ہوا، کیمپ ویمپ لگا کے بیٹھ گیا بادشاہ، یہ بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ مولا علی کے دادا، حضرت علی کے دادا اور رسول کے دادا عبد المطلب کا زمانہ ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے سردار ہیں، ان کو پتا چلا کہ ابرہہ کافر آیا ہے اور وہ کعبے کو گرانا چاہتا ہے، لیکن ان کو یہ پتا چلا گرانا ہے تو وہ آئے، آ کر ابرہہ سے کہا، اس کے آدمی سے، کہ میں ابرہہ سے کہوں میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو ابرہہ یہ سمجھا کہ یہ آ کے میرے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، کہیں گے بھائی کعبے کو چھوڑ دے، کعبے کو گرا مت، یہ ہماری عزت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو جو کہتا ہے ہم سن لیں گے۔ یہ آئے، آ کے انہوں نے کیا کہا معلوم؟ جیسے یہ آئے، ابرہہ نے بڑے اٹھ کے عزت سے ان سے ملاقات کی، بازو بٹھا کے کہنے لگا آپ یہاں کے سردار ہیں مکے کے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے زحمت کیوں کی؟ تو عبد المطلب نے کہا ابرہہ تیرے لشکر والوں نے میرے کچھ بکریوں کو پکڑ لیا ہے، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ بکریاں میری ہیں، اسے چھوڑ دیں۔ دوستو ابرہہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تم سردار ہو مکے کے، کعبے کے سردار ہو، تم کو فکر نہیں ہے کہ میں کعبے کو گرا دوں گا؟ تم کعبے کو گرانے کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہو، تم اپنے چند بکریوں کے لیے آئے ہو، تم کیسے سردار ہو؟ تم کو کعبے سے محبت نہیں ہے؟ جب اس نے کہا، عبد المطلب نے بڑے اطمینان کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کے کہا ابرہہ بکریوں کا مالک میں ہوں۔ دوستو یقین یقین یقین، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یقین کو پیدا کرو، یقین دیکھو، ایمان دیکھو۔ پلٹ کے کہا ابرہہ بکریوں کا مالک میں ہوں، اسی لیے میں اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ اس گھر کا مالک وہ ہے جو جس کا مالک ہے وہ بچائے گا۔ بس یہ کہا، آگے بڑھ گئے۔ بس یہ کہنا تھا۔ جب باہر نکلے، ابرہہ کے لشکر کے اوپر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جس کا نام ابابیل تھا۔ سمجھے؟ ابابیل ہوا میں آئے اور ان کے منہ میں اتنا چھوٹا چھوٹا کنکر دے دیا اور دے کے کہا جا کر ان ہاتھیوں پہ کنکر کو چھوڑ دو۔ کنکر آنے لگے، قرآن کہتا ہے کہ چبایا ہوا بھوسا بن گئے۔ پورا ابرہہ کا لشکر ختم ہو گیا۔ ابرہہ ختم ہوا، اسی لیے جہنم ہوا۔ آپ نے یہاں پہ بھی غور کیا، نمرود کے لشکر کو بھی مچھر کے ذریعے مارا، ابرہہ کو بھی چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے سے۔
پتھر کے ذریعے سے۔ ایک چیز یاد رکھو، جو کعبے کو گرانے آیا تھا نا پہلی مرتبہ، اس کو پتھر سے ختم کیا خدا نے، اور جو مولود کعبہ کو نہیں مانتا نا اس کو بھی پتھر ہی کے ذریعے عذاب بھیجا۔ سمجھے؟ حارث کے اوپر غدیر میں پتھر کا عذاب آیا تھا، کعبے کو گرانے والے کا بھی عذاب ہو، مولود کعبے کو نہیں ماننے والے کا بھی عذاب ہو۔ چل بات پڑھے محمد والے۔ ہوا کیا اس کے بعد؟ اب ابراہیم وہاں سے نکلے، نمرود کا یہ حشر ہوا، ابراہیم کو حکم آیا کہ اس کا شہر عراق بابل چھوڑ دو، ابراہیم وہاں سے نکل گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے شادی کی جناب سارہ سے شادی ہوئی، پہلی شادی ابراہیم کی جناب سارہ سے، اور وہاں سے کئی ہجرتیں کر کے وہ پہنچے فلسطین کے اوپر۔ جب فلسطین پہنچے تو ابراہیم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بیٹا پیدا ہو، لیکن سارہ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے جناب سارہ کی کنیز تھے جناب ہاجرہ، سارہ نے کہا آپ ہاجرہ سے شادی کرو، نکاح کرو۔ اس زمانے کی عورتوں کا دل بڑا تھا بھائی، سمجھے، بہت بڑا دل تھا۔ بہرحال انہوں نے دل بڑا کر کے کہا آپ اس سے شادی کرو۔ یہ اچھا ہے کہ کوئی سن نہیں رہا اس لیے بول بھی رہا ہوں۔ سرفراز پڑھے محمد والے۔ شادی ہوئی ہاجرہ سے، ان کو ایک بیٹا پیدا ہو گیا، اسماعیل، جناب اسماعیل نبی۔ دوستو اسماعیل پیدا ہوئے، جب اسماعیل پیدا ہوئے، جناب ابراہیم کی دو بیویاں ہیں، ہاجرہ اور جناب سارہ۔ سارہ پہلی بیوی ہے، بڑی بیوی ہے، یہ چھوٹی بیوی ہے۔ اب اس سارہ کے دل میں تکلیف ہوئی، بڑی پاک بیوی ہے، تکلیف ہوئی۔ اچھا میں ایک بات یہاں روک کے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ غور سے سنیں، پوچھا گیا تھا کہ مولا جب جناب ابراہیم آگ میں گئے تو ان کے دل میں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، فیئر نہیں تھا، اور جناب موسیٰ نبی جب اپنی کل سے موسیٰ کے واقعات آئیں گے، کل اور پرسوں، دو مجلسیں ہیں، پلیز ذرا ٹائم پہ رہیں انشاءاللہ۔ سیٹرڈے سنڈے کی میری آخری مجلس ہے، 2 دن ہے، جناب موسیٰ پہ لا کے رکھوں گا۔ جناب موسیٰ کے بڑے انٹرسٹنگ اور دلچسپ واقعات ہیں انشاءاللہ، کل ہو سکتا ہے کل یا پرسوں سے، بہرحال جیسا بھی ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ابراہیم آگ میں گئے، ابراہیم اولی العزم ہے اور موسیٰ بھی اولی العزم ہے، ابراہیم اور موسیٰ کا سٹیٹس برابر ہے آلموسٹ، ایک نمبر مثال کے طور پہ کب ہے، دوسرے نمبر پہ ابراہیم ہے، تیسرے نمبر پہ موسیٰ ہے، بڑا مقام ہے نبی کا۔ موسیٰ نبی بھی بہت بڑے نبی ہے، ڈائریکٹ اللہ بات کرتا تھا، کل بتاؤں گا کیسا بات کرتا تھا، اور ابراہیم بھی بڑے ہیں، دونوں اولی العزم پیغمبر ہیں، دونوں کا بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم کے زمانے میں نمرود تھا، موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا۔ ابراہیم آگ میں گئے، غور سے سنیں، ابراہیم آگ میں گئے، ڈرے نہیں، خوف نہیں کھایا، ابھی آپ نے سنا، لیکن جب موسیٰ نبی اپنی لکڑی کو پھینکا تو عصا جو تھی وہ اژدہا بن گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اس کو پکڑ لو اس اژدہے کو، ڈرے، ڈر کے ابا کے دامن میں ہاتھ پکڑ کے اس کو پکڑا تو لکڑی ہوئی، ڈر رہے۔ تو چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا کہ ریزن کیا تھا، پلیز غور سے سنیں، خوش ہوں گے آپ، وجہ کیا تھی کہ ابراہیم اور موسیٰ برابر ہیں، دونوں بڑے نبی ہیں، دونوں اولی العزم ہیں، ایک ڈر رہا ہے ایک نہیں ڈر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے صلب میں محمد اور آل محمد کا نور تھا، جس لیے ابراہیم خوف نہیں کھائے۔ موسیٰ کے صلب میں ہمارا نور نہیں تھا، وہ اسحاق کی نسل سے تھے، وہ عیسیٰ پہ آ کے ختم ہو گئی، ہمارا نور نہیں تھا، ہم اسماعیل کی نسل سے محمد تک پہنچے، وہ ہمارا نور تھا جو ان کے دل سے ڈر کو نکالا تھا۔ سمجھے آل محمد؟
دوستو ابھی تو جناب ابراہیم کے آدھے واقعات بھی نہیں ہوئے، ابھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی اور 10 منٹ رہ گئے، 2 مجلسیں ہیں بس۔ بہرحال میں 5 منٹ اور کعبے تک لے کے جاتا ہوں آپ کو۔ جناب اسماعیل کی پیدائش ہو گئی، ولادت ہو گئی، میں کئی واقعات کو چھوڑ رہا ہوں۔ سارا کے دل میں خیال آیا کہ بچہ ہو گیا، دوسری وائف سے مجھے نہیں ہوا۔ جناب سارا کا بڑا مقام ہے، کوئی معاذ اللہ گناہ نہیں ہوا، پاک بی بی ہے بہت۔ ابراہیم سے کہا کہ تم دوسرے گھر چلے جاؤ، ہاجرہ کو دوسرے گھر میں رکھو۔ اللہ کا حکم آیا جناب ابراہیم کو فلسطین میں کہ تم ہاجرہ کو، اسماعیل کو لے کے اس شہر سے دوسرے شہر چلے جاؤ اور جا کر وہاں چھوڑ دو۔ دوستو پلیز غور سے سنو، جبرائیل آئے، جناب ہاجرہ کی گود میں چند مہینے کا بچہ اسماعیل، جناب اسماعیل جس کی بقرعید کرتے ہیں، جس کو انہوں نے ذبح کیا تھا، چند مہینوں کے ہیں، ماں کی گود میں، انفینٹ ہے ماں کی گود میں۔ ابراہیم گھوڑے پر، ہاجرہ گھوڑے پر، سامنے جبرائیل فلسطین سے چلے، چھوٹا سا یہ قافلہ گھر سے چلا فلسطین سے، چلتے 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 ایک ایسی جگہ پہ جا کے پہنچا کہ جہاں چٹیل میدان تھا، کھلا ہوا میدان تھا، چٹیل میدان تھا، بالکل کچھ نہیں تھا، سامنے ایک پہاڑ تھا، کئی 100 میل تک پانی نہیں تھا، جھاڑ نہیں تھا۔ میں اس واقعے کو بہت شارٹ کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے لیکن بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس لیے میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور میری منزل کوئی اور ہے، دوسری تک کعبہ بھی بنانا ہے، کعبہ بننا ہے اور بہت سے واقعات ہیں، جناب ابراہیم کا ذبح ہونا ہے۔ بہرحال یہ پہنچے، ایک چٹیل میدان میں پہنچے، پہنچ کر ابراہیم رکے، جبرائیل رکے۔ جبرائیل نے کہا ابراہیم اپنی اس بیوی کو اور اس بچے کو اس میدان میں چھوڑ دو اور تم واپس جاؤ۔ سر پہ سورج، نیچے ریت، میلوں پانی کا خطرہ نہیں، ایک جھاڑ نہیں، چٹیل میدان، کئی 100 میل تک پانی کا خطرہ نہیں، ایک خطرہ نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے۔ ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا ہاجرہ تم اس بچے کے ساتھ یہیں ٹھہرو۔ ہاجرہ سر سے پیر تک کانپنے لگی، رونے لگی۔ ابراہیم اپنے شوہر کے پیروں کو پکڑ کے کہا ابراہیم سر پہ آسمان ہے، نیچے ریت ہے، میلوں پانی کا خطرہ نہیں، کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دوستوں ان عورتوں کے لیے میسیج ہے، ان بیویوں کے لیے میسیج ہے۔ واقعہ ایک ہے، میں اس سے 1000 میسیجز نکال سکتا ہوں۔ ان عورتوں کے لیے میسیج ہے جو اپنی شوہر کی بات نہیں سنتے۔ اطاعت شوہر واجب ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آج رات میں مجھے فونز آئیں گے کافی، آئی نو کہ کیسے نمبر مل گیا یہاں کی خواتین کو، مجھے پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ میں تو مہمان 2 دن ہوں بامبے میں بس، اب مجھے پتا ہے کہ کتنے فونز آنے والے ہیں۔ اطاعت شوہر واجب ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ شوہر کی بات سننا ایسا ہے، اتنا واجب ہے کہ اگر شوہر تمہیں کہہ دے یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے بابا، فورس نہیں کرنا۔ لیکن میں 21 سینچری میں یہ بات کر رہا ہوں، جبکہ 21 سینچری میں معاملہ الٹا ہے۔ 21ویں صدی میں شوہر کو بیوی کو سننے کی عادت تو ہے ہی نہیں۔ اب مجھے پتا نہیں بامبے شہر میں کیا ہے، میں تو کویت کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہے، وہاں پہ تو عالم یہ ہے کہ بیوی نہیں سنتی، وہ کہتی ہیں آپ کو یہ کرنا ہے، جی آپ کو کا جیسا آرڈر، سمجھے؟ وہاں پہ یہ ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ you have to obedient to your husband۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے اوبیڈینٹ بنو، اطاعت گزار بنو۔ اگر تم بیوی عورت ہو، ہاجرہ سے سیکھو، ہاجرہ سے، نبی کی بیوی ہے، چٹیل میدان میں ایک بچے کے ساتھ نبی چھوڑتا ہے، چھوڑنے کے بعد ہاجرہ پیروں کو پکڑ کے شوہر سے پوچھتی ہے، نبی سے،
کہ ابراہیم کس کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہو؟ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، پانی کا خطرہ نہیں، میں اکیلی عورت اس بچے کے ساتھ کس کے بھروسے پہ چھوڑو؟ کیا تم اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا خدا کی مرضی ہے؟ تو ابراہیم نے ایک جملہ کہا کہ ہاجرہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ ایسی پاک اور پاکیزہ بیوی تھی، فوراً سر کو جھکا کے کہا اگر خدا کی مرضی ہے تو ہاجرہ رہنے تیار ہے۔ سمجھے؟ ان عورتوں کو کم از کم اپنی ماں ہاجرہ سے سیکھو بابا کہ اسلام کی تبلیغ، اطاعت، مرضی خدا کے سامنے سر جھکانا کتنا ضروری ہے۔ عورت اگر چاہے دوستو، عورت چاہے تو پورے بامبے میں اسلام کا پرچم لہرائے گا، عورت نہیں چاہے تو کسی گھر میں اسلام نہیں رہے گا۔ بس میں مجلس کو یہاں روکتا ہوں کہ عورت، کل یہیں سے کنٹینیو کروں گا، آپ سے خواہش کہ پلیز وقت پہ آئیں، 2 دن ہے، بس 2 تقریریں اور ہیں، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، 5 منٹ رہ گئے 8 کو، کل اس سے کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ کل بھی عورتوں پہ بولوں گا، لیکن پرسوں ان کو خوش کر کے جاؤں گا یہاں سے، سمجھے؟ ان کو بھی خوش کرنا ہے، اس لیے کہ 1 دن اور رہوں گا، ایسا نہ کہ بامبے میں کھانا ہی نہ ملے مجھے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ اتنی آہستہ کیوں کر رہے ہیں؟ خوف آپ کو کیوں ہے؟ بہرحال دوستو، عورت کا بہت بڑا مقام ہے، عورت اتنا بڑا مقام ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شہزادی زینب تھی کہ جنہوں نے اسلام کو بچا لیا۔ خواہر حسین ثانیہ زہرا نہیں ہوتی تو پیغام حسین ختم ہو جاتا، حسین کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچتا۔ یہ شہزادی کا حق ہے کہ جنہوں نے دین حق کو بچا لیا، اور ایسے بچایا کہ آج جس شہر میں شہزادی اسیر ہو کے گئی تھی، یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے علی کی بیٹی کو اسیر کر دیا، کامیابی ہماری ہوئی، لیکن اسی شہر میں آج جس بازار سے زینب 12 گھنٹے میں پہنچی، اسی بازار میں آج علی کی بیٹی کا ماتم ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ سے لے کے زینبیہ تک اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ پورے شام میں شہزادی زینب کی حکومت ہے، آج یزید کو کوئی نہیں جانتا، لیکن دوستو یہ بی بی اتنی مظلوم بی بی ہے، اتنی غریب زینب ہے کہ عصر تنگ کے ہنگام میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ شہزادی زینب حسین کے بعد زندہ کیسے رہ گئی، زندہ کیسے رہ گئی؟ اتنی محبت تھی بھائی اور بہن کی کہ تاریخ میں ایسی محبت نہیں ملتی۔ اتنا بہن بھائی کو چاہتی تھی اور بھائی بہن کو چاہتا تھا۔ جب عاشورے کے دن شہزادی نکل رہی تھی، حسین نکل رہے تھے عصر تنگ کے ہنگام میں، آخری مرتبہ جب سلام کیا اور کہا بہن زینب خدا حافظ، ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ ثانیہ زہرا کے دل پہ کیا گزری۔ عزیز و حسین اتنا غریب ہو چکا تھا، اپنے بچے امام زین العابدین کے پاس جا کر آپ کو سلام کیا اور کہا میرے لال، میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ ان سے کہنا حسین نے بہت یاد کیا اس وقت جب چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مختل سے خیمگاہ کی طرف آ رہا تھا، ارے کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے میں پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ سب سے رخصت ہو کر بہن کے قریب آئے، بہن نے قریب بلا کے کہا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ بھیا،
جب رومال ہٹائے تو زینب نے بوسے لے کے کہا، یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ میرا حسین جب آخر منزل پر آئے میری طرف سے حسین کے گلے کو بوسہ دینا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا کہ میری طرف سے میری بیٹی کے بازوؤں کو بوسہ دینا۔ بھائی اور بہن کی محبت آگے بڑھی، بیویوں کو خدا حافظ کہہ کر حسین خیمے سے باہر آئے۔ اتنا غریب ہو گیا تھا حسین کہ کبھی سیدھی جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، کوئی گھوڑا لانے والا نہیں تھا۔ زینب لے کے آگے آئی اور کہا ماں جائے آج تیری بہن تجھے سوار کرے گی۔ بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ جب حسین چل رہے تھے زینب نے روک کے ایک جملہ کہا بھیا میں جانتی ہوں تم بہت تھکے ہوئے ہو، بہت تھکے ہوئے ہو، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو، صبح سے لاشیں اٹھائی ہو بھیا، لیکن بھیا یہ فوج دشمن تمہیں بزدل نہ سمجھے، بھیا اماں کے دودھ کا اثر بتانا، بھیا خوب جنگ کرنا۔ یہی وجہ تھی حسین لڑتے لڑتے رکابوں پہ زور دے کر خیمے کی طرف دیکھ کے کہتے تھے زینب دیکھو تیرا پیاسا بھائی کیسے جنگ کر رہا ہے، بہن دیکھو بھیا کی جان۔ عزیزوں وہ منظر آئی کہ حسین فوجوں میں گھر گئے، ہر طرف سے گھر گئے، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزے پھینک رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، وہ حسین پر پھینک رہے تھے۔ حسین آہستہ آہستہ نشیب میں آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد حضرت امام۔ قبل اس کے کہ کچھ معروضے کروں، ایک سورہ فاتحہ پڑھیں ان مرحومین کے لیے۔ مرحومہ فاطمہ بائی داؤد بائی فاضل، مرحومہ مونگی بائی دھرمسی، مرحوم حسن علی بھائی چترا بھوج لاکھانی، اور جمیع مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ حضرت امام کھوجا مسجد، حضرت عباس اسٹریٹ، بامبے کی یہ 8ویں مجلس ہے، 8th مجلس، ہسٹری آف اسلام کے عنوان پر، تاریخ اسلام کے عنوان پر، اور پہلے دن سے مسلسل ان نبیوں کے واقعات آئے کہ جس میں اولی العزم بھی ہیں اور نارمل بھی ہیں۔ ایک ہلکا سا میں نے سکیچ دیا ہے، خاکہ دیا ہے، ایکچوئل ڈیٹیلز بہت ہے، تفصیل بہت ہے۔ میں نے بہت اختصار کے ساتھ وقت کو دیکھ کر 1 گھنٹے میں جتنے باتیں ہوئی، ابھی میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، میں 3-4 اشے خالی تاریخ ان نبیوں کے اوپر پڑھ سکتی، اتنے حالات ہیں اور انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی کئی نبیوں کے واقعات چھوٹ گئے۔ آج جناب ابراہیم، کل جہاں تک بات پہنچی تھی وہاں سے میں کنٹینیو کرتا ہوں اس کو، لیکن اب اس کے بعد جناب اسحاق ہے، جناب اسماعیل ہے، جناب یعقوب ہے، جناب یوسف ہے، جناب ایوب ہے، اس کے بعد خضر نبی ہے، الیاس نبی ہے، ادریس نبی، ادریس کا تو کچھ باتیں آئیں، الیاس ہیں،
جناب عیسیٰ ہے، جناب موسیٰ ہے. کل کی آخری مجلس ہے. کل میں انشاءاللہ 1.25 گھنٹے تک پڑھوں گا، اس لیے کہ سنڈے ہے، ٹریفک کم ہوگی تو میں پہنچ جاؤں گا وقت پہ. اور کل جناب موسیٰ کے حالات بتاؤں گا. وہ موسیٰ ہی کے لیے، نبی موسیٰ کے اتنے حالات ہیں، اتنے دلچسپ اور انٹرسٹنگ حالات ہیں موسیٰ کے، فرعون کے ساتھ ان کی گفتگو اور حالات فرعون کے ساتھ کے. وہ یہ جناب موسیٰ میں 2-3 دن ہو سکتے ہیں، لیکن کل کوشش کروں گا کہ شارٹ طریقے سے 1-1.25 گھنٹے میں اسے مکمل کر کے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر دو انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کل بات ابراہیم نبی تک پہنچی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نمرود کی بیٹی نے اسلام کو کیسے قبول کیا. یہ ایک عجیب بات ہے. ارے کوئی قبول کر رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ نہیں، ہم کو کیا اعتراض ہے؟ خوش ہونا ہے. تاریخ میں دیکھیے جا کر، نمرود کی بیٹی نے اسی وقت قبول کیا جب ابراہیم آگ میں تھے. آپ کو پتہ ہے؟ اب لوگ اس پہ اعتراض کریں کہ بیٹی نے کیوں کیا. ارے کیوں کیا؟ شکر کرو کیا. آپ بھی کر لیں تھوڑا جو بچا ہوا ہے. اس لیے کہ نمرود کی بیٹی نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی آگ ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی، اور اس نے فوراً ابراہیم کو صرف اتنا کہا کہ یہ کیسے ہوا. ابراہیم، ہوا نے اس کی بیٹی کے کلمات کو ابراہیم کے کانوں تک پہنچایا. ابراہیم نے ایک جواب دیا کہ اگر تم اللہ کو مانو واحد، لا الہ الا اللہ کہو، تو اللہ تمہارے لیے بھی گلزار کر دے گا. پھر اس نے ابراہیم کو نبی مانا، اللہ کو ایک مانا. وہ آئی آگ تک، اس کے لیے بھی آگ وہیں تو ٹھنڈی ہو گئی. گفتگو ہوئی. کل میں نے بتایا کہ نمرود کو پتہ چلا، نمرود نے بڑی سزا دی، لیکن جبرائیل کے ذریعے اللہ نے اس کی بیٹی کو ہٹوا دیا اور پھر ابراہیم کے پاس بھیجا. ابراہیم نے دوسری شادی کی. بہرحال تاریخ میں، کتابوں میں ہر چیز موجود ہے. میں نے بہت شارٹ پیش کیا. آپ حیات القلوب دیکھ لیں، تاریخ اسلام دیکھ لیں، اور قصص الانبیاء دیکھ لیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. میں نے کتابوں کے ریفرنسز دیے. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابراہیم اپنی وائف ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر ایک زمین پہ پہنچے. دوستو یہ چیز دیکھو اب کہ اللہ پہ بھروسہ کیا چیز ہے. ٹرسٹ، یقین، بھروسہ کتنا بڑا ہے. ہم مسجد آتے ہیں روز نماز کے لیے، کتنا بھروسہ ہے ہم کو اللہ کے اوپر. آتے ہیں، نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر بھروسے کو پیدا کرو نا، اب دیکھو بھروسے کا کیا نتیجہ ہے، رزلٹ کیا ہے. اللہ پہ بھروسہ اور معصوم پہ بھروسے کا رزلٹ دیکھا. ابراہیم نے ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا. ہاجرہ نے، کل بات یہاں تک پہنچی کہ ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم یہ اللہ کی مرضی ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ ہاجرہ یہ اللہ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں سر جھکاتی ہوں. ابراہیم واپس ہوئے جبرائیل کے ساتھ. پورے اس میدان میں، پورے وہ ڈیزرٹ میں، پورے صحرا میں کہیں جھاڑ نہیں ہے، کہیں سایہ نہیں، پانی کا ایک خطرہ نہیں. سامنے 2 پہاڑ ہے. ایک اکیلی عورت ہے جس کا نام ہاجرہ ہے. اس کی گود میں چند دنوں کا یا چند مہینوں کا بچہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے. ایک عورت، جوان عورت، چھوٹا بچہ، اکیلی. ابراہیم نظروں کے سامنے سے چلے گئے، ان کے شوہر. ہاجرہ اکیلی، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے. جب تک ان کے پاس جو کھانا تھا، پانی تھا، وہ کھاتے رہے. ادھر ختم ہوا. اسماعیل چند مہینوں کے ہیں، بچہ ہے، معصوم ہے. پیاس لگی. اب ہاجرہ نے زمین پر لٹایا اسماعیل کو. ماں کی ممتا ہے، اب کیا کرے؟ پیاس، پانی کو کہاں تلاش کرے؟ سامنے پہاڑ پہ گئی، جا کر صفا پہ گئی، جا کر دیکھا، تلاش کیا، پانی نہیں ملا. سامنے دوسرا پہاڑ نظر آیا، ادھر چلنے لگی. بچہ نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ دیر چلنے کے بعد پلٹ کے دیکھا تو اسماعیل کو دیکھا پڑے ہوئے. ماں، بچے کی محبت میں ماں نے دوڑنا شروع کیا، تیز چلنا شروع کیا.
دوسرے پہاڑ پہ گئی، وہاں جا کے تلاش کیا، پھر نہیں ملا، پھر واپس آئیں اس پہاڑ پہ، جب واپس آئیں تو بچے کو دیکھا تو پھر دوڑنے لگی، اسی طرح 7 چکر کیے، 7واں چکر جب ختم ہوا، آہستہ آہستہ آ رہی تھی، کانوں میں ایک گرجدار آواز آئی، یہ سمجھی کہ کوئی جانور میرے بچے کے قریب آ گیا، دوڑتی ہوئی آئیں تو ناممکن کو ممکن دیکھا، امپاسبل کو پاسبل دیکھا، ایک اللہ کی شان کو دیکھا، اللہ کے معجزے کو دیکھا، پروردگار کے کرم کو دیکھا، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے نتیجے کو دیکھا کہ اسماعیل جہاں پیروں کو لگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکلنے لگا، پانی کو دیکھا، فوراً سجدہ شکر میں گر گئی، کہا پروردگار تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد جب پانی بہنے لگا وہاں سے تو کیا کیا؟ پانی کو روکا۔ اللہ کا رسول کہتا ہے، ہمارے رسول کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں ہاجرہ اس پانی کو نہیں روکتی تو ساری دنیا سیراب ہوتی اس پانی سے۔ عجیب معجزے کا پانی ہے، آب زمزم جسے آپ کہتے ہیں۔ ہاجرہ اس پانی کے ساتھ کنویں میں وہیں بیٹھی رہی، ایک لشکر جا رہا تھا دور سے، اس زمانے میں یہ راستے سے کوئی لشکر نہیں جاتے تھے اس لیے کہ پانی نہیں ہوتا، کوئی کاروان نہیں جاتا، لیکن دور سے لشکر والوں نے دیکھا جو سیریا جا رہا تھا لشکر کہ کچھ پرندے ہیں جو اڑ رہے ہیں۔ اس کے سردار نے کہا پرندے، اس کا مطلب یہاں پانی آ گیا۔ اس نے 3-4 آدمیوں کو بھیجا جاؤ معلوم کر کیا ہے کیا چیز وہاں پہ۔ اس لشکر کے ایک کافل لشکر ہے، آیا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، سامنے چشمہ ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، تم انسانوں میں یا جنوں میں؟ تو حاجرہ نے کہا میں انسانوں میں ہوں۔ تو کہا اس چشمے کا مالک کون ہے؟ کہا میں اور میرا بیٹا ہے۔ تو کہا کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو کہا ہاں رہ جاؤ۔ تو یہ پورا قبیلہ آیا، وہاں سے آبادی شروع ہوئی مکے کی، پہلی آبادی، پہلے کوئی نہیں رہتا تھا وہاں پہ، وہاں سے آبادی شروع ہوئی۔ اب وہ لشکر آ کے بسا اور اس کے بعد دن گزرنے لگے۔ 3 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد جناب ابراہیم واپس آئے، لیکن جبرائیل ان کو سب بتاتے تھے۔ آئے اپنی بیوی ہاجرہ سے ملے، اور جب آئے تو ان کو حکم تھا کہ جانور سے اترنا نہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کیسے کر رہی ہے؟ آ کے یہ کہا کہ میں اتروں گا نہیں، اس لیے کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا، عہد کیا اللہ سے، میں اتروں گا نہیں جانور میں سے۔ تو ایک پتھر کو لا کے جہاں آپ کا جانور گھوڑا رکا تھا، آپ کے پیر کے نیچے ایک پتھر کو رکھا سہارے کے لیے، اور جناب ہاجرہ نے پانی لا کے دیا اور آپ نے منہ دھویا۔ جہاں آپ نے جس پتھر پہ پیر رکھا تھا وہاں نشان بن گیا پیروں کا، وہی نشان اب مقام ابراہیم بنا۔ جنہوں نے عمرہ حج کیا ہے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم جو ہے جہاں پہ جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں، وہ نشان کاٹ کر اب بھی رکھے، اتنے بڑے، کافی بڑے تھے وہ، اتنے بڑے بڑے پیرے ہوں تو وہاں پہ جس کے بیچ میں سے ہم حج خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم آتے تھے، اپنی بیوی ہاجرہ سے ملتے تھے۔ اسماعیل وہاں پہ بڑے ہونے لگے، نبی اسماعیل اس قبیلے میں، پھر اس قبیلے نے اسلام کو قبول کیا، ابراہیم کے دین کو قبول کیا، وہ مسلمان بنے۔ اس طرح وہاں تبلیغ ہونے لگی، مکے میں آبادی بڑھنے لگی۔ پہلے مکے کے پاس کوئی آبادی نہیں تھی، ابھی تک خانہ کعبہ بنانی ہے۔ ادھر جناب سارہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق رکھا گیا، نبی اسحاق ہے۔ وہ اسحاق جناب موسیٰ کے دادا یوسف اور ان سے وہ نسل چلی جو جناب عیسیٰ تک آئی۔ اسحاق کی نسل عیسیٰ تک آ کے ختم ہو گئی، لیکن اسماعیل کی نسل سے ہمارے رسول ہیں اور قیامت تک نسل باقی رہے گی۔ بہرحال ادھر اسحاق پیدا ہوئے فلسطین میں سارہ کے ذریعے، دن گزرنے لگے۔ کئی سالوں کے بعد ابراہیم مکہ آئے، آنے کے بعد خواب دیکھا، اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم ہمارا گھر بناؤ۔ تو ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں۔ اسماعیل اور ابراہیم مل کر اس جگہ پر آئے، جبرائیل نے آ کے حصار بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں طوفان نوح سے پہلے کعبہ تھا۔ تو کہا اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب ہمارا پختہ اور اچھا گھر بناؤ۔ اب انہوں نے جناب اسماعیل اینٹ اور پتھر جو بھی ہوتے تھے اس زمانے میں اور گارا وہ لا کے دے رہے تھے،
ابراہیم ایک پتھر پہ کھڑے رہ کر دیواروں کو بلند کر رہے تھے خانہ کعبہ کی. 9 ہاتھ انہیں 9 فیٹ کعبہ بنایا انہوں نے, 4 کونی جیسا آج کعبہ ہے. لیکن یہ کعبہ اب جو ہے نا, یہ جو عمارت ہے یہ 300 یا 400 سال پرانی ہے. خانہ کعبہ جو ابراہیم بنائے تھے وہ جگہ وہی ہے, لیکن وہی بلڈنگ نہیں ہے. کئی مرتبہ کعبہ ٹوٹا, کئی مرتبہ کعبہ بنا. رسول اللہ کے زمانے میں بھی کعبہ ٹوٹا تھا, اسلام آنے سے پہلے جناب ابو طالب کے زمانے میں, اور اس کے بعد بھی چوتھے امام کے زمانے میں بھی ٹوٹا, اور اس کے بعد آج سے 4 یا 100 یا 500 سال پہلے بھی ٹوٹا. اب جو عمارت ہے, اب جو پورے اس کعبے کا سٹرکچر ہے وہ 400 یا 500 سال پرانا ہے, اس سے پرانا نہیں ہے. ابراہیم نے 9 ہاتھ لمبا بنایا تھا, وہ اور 12 فیٹ اونچا ہو گیا. 4 کونی یہ کمرہ بنا, کعبہ بنا. کعبہ بننے کے بعد اللہ نے کہا کہ ابراہیم جا کے حجر اسود جو ہے, یہ وہی پتھر ہے, کہا کوہ ابو قبیس, مکے کے خانہ کعبہ کے سامنے ایک پہاڑ ہے, بہت بڑا پہاڑ ہے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے, وہاں پہاڑ ہے, اس کا نام ہے کوہ ابو قبیس. کہا وہاں پہ آدم نے لا کے اس پتھر کو رکھا ہے, جا کر حجر اسود لے کر آؤ. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل گئے, جا کر وہاں سے حجر اسود کو لے کر لا کے آج جہاں حجر اسود ہے وہ وہی جگہ ہے, وہ لا کر وہاں پہ رکھا. رکھنے کے بعد اس کو فٹ کیا, مطلب سیٹ کیا. سیٹ کرنے کے بعد جناب حاجرہ نے کیا کیا, اپنی عبا کو اتار کے کعبے کے دروازے پہ پردہ لگا دیا. پہلا پردہ, کعبے کا سٹرکچر بن گیا. ابراہیم نے کہا کہ پروردگار تیرا گھر تو بن گیا, اب حج کو کون آئے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم پکارو. تو کہا کہ پروردگار میری آواز میں اتنی طاقت نہیں, میں تو ضعیف ہو رہا ہوں, میں کہاں پکاروں گا, ہر طرف ریگستان ہے. اللہ نے کہا ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. تم پکارو. تو یہ ایک میسیج ہے, پیغام ہے ہم سب کے لیے. ابراہیم کے اس میسیج سے لے آپ کیا پیغام ہے کہ آپ ہمت نہیں ہاریں کہ یہ کیسے ہوگا, ہماری دم نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, کوشش کرنا آپ کا کام ہے, ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے. ابراہیم کو دیکھو, ابراہیم کا ساؤتھ ویسٹ, مشرق مغرب جنوب ہر طرف صرف رخ کر کے آپ نے پکارا تھا. تو معصوم کا جملہ ہے کہ جتنی ارواح, مثال کے طور پہ میں, ہماری روح اس وقت تھی, جتنی ارواحیں آنے والے ارواح تھی, جتنے آنے والے انسان پیدا ہونے والے تھے, ان کی ارواح کو تک آواز پہنچی. جن جن لوگوں نے اب عالم ارواح میں لبیک کہا اتنی مرتبہ حج نصیب ہوتا. یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ عالم ارواح میں, ابراہیم نے چاروں طرف منہ کر کے پکارا کہ اللہ کا گھر تیار ہے, آ کے حج کرو, عمرہ کا جو بھی طریقہ تھا انہوں نے کیا. اچھا, حجر اسود کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ حجر اسود یہ جو پتھر ہے نا, میں نے جناب آدم کے قصے میں بتایا تھا کہ یہ جنت سے آدم اپنی پشت پر رکھ کر لے کر آئے تھے, اور یہ پتھر سوائے معصوم کے اور کوئی فکس نہیں کر سکتا. یہ کنفرم ہے. کبھی آپ کی زندگی میں, ہماری لائف میں اگر یہ بلڈنگ کعبے کی ٹوٹے تو یاد رکھو حجر اسود جو فکس کرے گا وہ امام زمانہ ہوگا. میں اس لیے بتا رہا ہوں بچوں کو کہ اگر تمہاری, ہو سکتا ہے بلڈنگ ٹوٹے, کوئی حرج نہیں ہے, پانی آ جائے, کوئی چیز آ جائے, زلزلہ آ جائے, بلڈنگ کریک آ جائے, وہ لوگ نیا کنسٹرکٹ کریں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن حجر اسود سوائے معصوم کے کوئی نہیں لگا سکتا, لگا ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ سمجھ رہے کہ کوئی بھی لگا دے گا, نو وے, وہ فکس ہی نہیں ہوتا. وہ ایک معجزے کا پتھر ہے. اس پتھر کی شان یہ ہے کہ رسول سے لے کے امام زمانہ انہیں 13 معصومین کے علاوہ یا نبی کے علاوہ کوئی نہیں لگا. اب نبی تو کوئی نہیں ہے, اب رسول سے لے کے 13 معصومین, پورے 13 معصومین تو شہید ہو گئے, شہزادی کونین بھی ختم ہو گئی, 12 معصومین چلے گئے, 14 میں اب امام زمانہ ہی ہے. سوائے امام زمانہ کے کوئی نہیں لگا. کبھی آپ کی لائف میں ایسا ہوا کعبے کی عمارت ٹوٹی اور پھر سے کعبہ کنسٹرکٹ ہوا تو حجر اسود کا اعلان ہوگا کہ حجر اسود لگایا جا رہا ہے, تو دنیا بھر سے لوگ آتے دیکھتے. اسی لیے اگر ایسا موقع آیا آپ کی لائف میں, فوراً پہنچو مکہ کو اور اپنے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھو. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بلند.
میں آج سے 3 یا 4 سال پہلے جب یہ کعبے کا نئی عمارت بنی تھی تو اس وقت عراق میں ہمارے بہت بڑے ایک مجتہد تھے، ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کل بتا دوں گا میں آپ کو۔ انہوں نے یہ واقعہ 14 ستارے میں بھی ملے گا آپ کو۔ ہوا کیا، ان کو پتا تھا کہ حجر اسود لگانے والا امام ہوگا، انہوں نے ارادہ کیا، سعودیہ سے اعلان ہوا تھا کہ حج کے دوران حجر اسود لگایا جا رہا ہے فلاں تاریخ میں، دنیا بھر سے لوگ پہنچے، یہ بھی ارادہ کرتے، غور سے سنیں، یہ بھی ارادہ کرتے ہیں پہنچنے کا، لیکن عین وقت پہ بیمار ہو گئے، اب جائیں کیسا؟ انہوں نے کیا کیا، خط لکھا امام کو، خط لکھ کر ایک صاحب کو دیا، ان کے ساتھ کہا آپ جائیے، جو حجر اسود لگائے گا اس کو ایک خط دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا وہ امام ہوں گے، یہ گئے، سب لوگ ٹرائی کرنے لگے ظاہری طور پہ۔ اس نے دیکھا، اس شخص نے، کہ اس اتنے مجمع میں ایک نوجوان آیا اور اس نے لا کے فکس کر دیا، جیسے فکس کیا، اس نے کہا یہی ہوں گے وہ جس کے لیے حکم ہے۔ اس کے بعد وہ چلنے لگے تو یہ پیچھے چلنے لگا، پلٹ کے کہا اپنے شیخ سے، اپنے ساتھی سے کہہ دینا کہ اتنی زندگی ہوگی، اتنے پیسہ ملے گا، یہ زندگی ہے بھگوان۔ جو اس نے سوال کیا تھا سب پلٹ کے کہا۔ اس نے کہا آپ نے تو خط ہی نہیں پڑھا، آپ یوں ہی کہہ رہے ہیں؟ تو کہا ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے، ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا، واپس آنے کے بعد کہا کہ وہ تو ایسا جواب دے رہے تھے، کہا وہی تو امام زمانہ تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ کعبے کی تعمیر ہوئی، تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ آپ حج کریں، کہا بے شک میں کرتا ہوں، لیکن حج کرنے سے پہلے مینا میں ابراہیم سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ میں یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف ایک چیز بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بیٹے کو جناب اسماعیل سے بات کیا، جناب حاجرہ سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، میں دوست سے ملانے لے کے جا رہا ہوں۔ لے کے گئے، جیسے ہی نکلے دیکھیں شیطان، آپ کو یہ پتا ہے نا کہ شیطان کو ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ کس کو کون گمراہ ہوگا، کون گمراہ نہیں ہوگا۔ شیطان کو یہ پتا ہے کہ کس کے اوپر میرا حملہ چلے گا، کس کے اوپر میرا حملہ نہیں چلے گا۔ اس کو یہ پتا ہے کہ میرا حملہ معصوم پہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود شیطان کی شیطانیت دیکھیں کہ اس کے باوجود وہ جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، ٹرائی کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ٹرائی کرتا ہے، ہم کیا ٹرائی کرتے ہیں۔ اس کی ایک جاب ہے نا، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانا، اور اس کو یہ پتا ہے کہ میرا حملہ معصوم پہ نہیں چلے گا۔ اس کے باوجود وہ سب سے پہلے کہاں گیا؟ ابراہیم کے پاس، کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ خواب تو دیکھا، لیکن یہ کیا، بچے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ ابراہیم نے پتھر مار کے اس کو بڑھایا۔ اس کے بعد وہ اسماعیل کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا تمہارے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے بھی پتھر مار کے کیا۔ اس کے بعد جناب حاجرہ کے، غور سے سنیں، حاجرہ کے بعد ابراہیم کی بیوی کے پاس آیا، کیا کہا کہ تم گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، تمہارا شوہر تمہارے ایک لوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ تو حاجرہ نے کہا کہ وہ تو بہت چاہتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ خواب میں دیکھا، تو کہا تم گھر میں کیوں بیٹھی ہو، باہر نکلو۔ حاجرہ ہے، حاجرہ پلٹ کے کہا تو نبی کی بیوی کو باہر نکال رہا ہے، نبی کی بیوی کو باہر نکال رہا ہے، اس کا مطلب تو شیطان نے پتھر مارا۔ عزیزو، حاجرہ کم درجے کے نبی کی بیوی تھی، اس کو پتا تھا باہر نکلنا نہیں ہے۔ ارے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کم درجے کی بیوی کو اتنا پتا ہے، ہمارے رسول کی بیوی بڑی انوسنٹ تھی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔
بہرحال حاجرہ نے کہا کہ تو شیطان ہے چلا جا. دیکھیں وہی آج ہم 3 شیطانوں کو مارتے ہیں حج میں، بڑے کو، سیکنڈ نمبر کو، تھرڈ نمبر کو. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 دفعہ کیوں آیا، وہ 4 دفعہ آ جاتا. اس کو بھی پتا ہے کہ مزے کا فگر، اچھا فگر کون سا ہے، سمجھے. آیا 3 مرتبہ، سب 3 دفعہ مارتے ہیں. لیکن وہ بھی عجیب چیز کا نام ہے شیطان بھی. حج کے دوران مار کھاتا ہے خاموش کھڑے رہ کر، کہتا ہے آج مار لو کل میں ماروں گا سال بھر تمہیں، اور وہی کرتا ہے. مزہ تو وہ ہے دوستو، مارنے کے بعد شیطان کے ہتھیار، اسی کے ہتھیار کو لے کے اس کو مارو. حج سے واپس آنے کے بعد بالکل پائز کلین بنو، وہ ہے اصل حج. بہرحال میں کیا کروں، وقت کی تنگی ہے، واقعات بہت ہے. ابراہیم وہاں سے چلے، حج کیا. حج کرنے کے بعد پہلا حج ہوا، واپس آئے. اس واقعے کے بعد جناب حاجرہ 1 مہینے کے اندر آپ کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا. اچھا ایک بات یہاں بتا دوں، آج خانہ کعبہ میں جب آپ انشاءاللہ اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو کعبے کی، عمرہ حج انشاءاللہ جلد سے جلد، اگر جنہوں نے کیا اللہ ان کے حج کو قبول کرے، عمرے کو قبول کرے. خانہ کعبہ میں ایک مقام اسماعیل ہے. مقام ابراہیم کے بعد جب آپ حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں، شروع کرنے کے بعد رائٹ پہ مقام ابراہیم ہے. آگے جب آپ بڑھتے ہیں تو ایک سرکل بنا ہوا ہے ایسا، باہر سے آپ طواف کرتے ہیں. وہ جو حصہ ہے نا جہاں پرنالا ہے، جہاں سے پانی گرتا ہے، گولڈن پرنالا ہے وہاں پہ، وہ جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں مقام اسماعیل. پہلے کعبہ وہاں تک تھا، مطلب وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. اسی لیے آج ہمارے پاس، تمام مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ اس کے اندر سے طواف نہیں کرتے، باہر سے طواف کرتے. لیکن اندر نماز پڑھنے کا، اس لیے کہ اس جگہ کے بارے میں یہ ہے کہ 70,000، بعض روایتوں میں، کئی روایتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ 70,000 انبیاء دفن ہیں وہاں پہ. جناب حاجرہ بھی وہیں دفن ہے، جناب اسماعیل بھی وہیں دفن ہے. اور کون کون ہے روایت میں ہے، کئی روایتیں، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے وہاں پہ اس جگہ پہ نماز پڑھنے کا وہ ثواب ہے کہ جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اگر کسی کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ اجر ہے. 1 رکعت پڑھنے کا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے. یعنی اگر آپ 2 رکعت وہاں نماز پڑھیں گے تو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا. اور آپ کو یہ پتہ، اسی لیے دیکھیں تمام مسلمان وہاں کثرت سے لوگ رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جناب حاجرہ کی وفات ہو گئی. اس واقعے کے بعد بیٹے کے گلے میں چھری کا نشان دیکھا تو وفات ہو گئی. وہ واقعے کو میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد اسماعیل اس وقت 14 یا 15 سال کے تھے. جب جناب اسماعیل کی 17 یا 18 سال ہوئی، اسی قبیلے کی ایک عورت سے آپ کی شادی ہوئی. اچھا جناب اسماعیل نبی جو ہے، ان کے زمانے میں یہ جو گھوڑے تھے وہ وائلڈ اینیملز کہلاتے تھے، جنگلی جانور کہلاتے تھے. پہلی مرتبہ گھوڑا سواری اسماعیل نبی کی ایجاد ہے. اسماعیل نبی، اور یہ تیر جو چلتے ہیں نا، یہ بھی جناب ابراہیم کی ایجاد ہے. اس سے پہلے تیر تلوار کا رواج نہیں تھا، تیروں کا رواج. اچھا اور ایک چیز بتا دوں، ابراہیم نبی کی اور چیز کیا ہے، جناب ابراہیم سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. کتنا اچھا تھا نہیں، خضاب کا چکر ہی نہیں تھا، سب سمارٹ، کالی داڑھی سب کی. ابراہیم سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے، پہلی مرتبہ سفید ہوئے تو ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار ارے میرے بال سفید ہو گئے، یہ کیا ہے؟ تو آواز آئی ابراہیم بزرگی ہے بابا، بزرگی، ایکسیپٹ کر لو اسے. تو اس کے بعد دور ابراہیم کے بعد سے سفیدی شروع ہوئی. اب تک رہتی تو کتنا اچھا ہوتا. بہرحال کئی چیزیں جناب ابراہیم، دوستوں میرے گھڑی سامنے واقعات اور آگے. وہاں سے چلا، پھر جناب سارا اور جناب اسحاق کو لے کر ابراہیم مکہ آئے. جب مکہ آئے تو پہلی مرتبہ اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی. بہت محبت تھی دونوں میں، دونوں نبی ہیں، اسماعیل بھی نبی ہے، اسحاق بھی نبی. دن گزرے، ہر سال ابراہیم حج کرنے آتے تھے. اچھا جناب ابراہیم رہتے تھے شام میں، سیریا میں. جناب اسماعیل رہے مکے میں، سعودی عربیہ میں. سعودیہ میں دنیا کی آبادی اس طرح بڑھنے لگی. دن گزرے، اس کے بعد وہ اسٹیج آیا کہ جناب سارا کا انتقال ہوا. سارا کو فلسطین میں
اور شام کے درمیان دفن کیا۔ پھر جناب ابراہیم حج پہ آئے اسحاق کے ساتھ، مکے کا گورنر نے مکے کی پوری حکومت جناب اسماعیل کے حوالے کر دی، وہاں سے نسل چلی، مکے کی آبادی جناب اسماعیل کی آبادی ہے، اپنا وارث بنایا مکے میں جناب اسماعیل کو، اور ادھر شام میں وارث بنایا جناب اسحاق کو۔ اچھا اس زمانے میں کئی اور نبی بھی تھے، جناب لوط نبی، قوم لوط، میں لوط نبی کے تو قصے نہیں سنا رہا ہوں، قوم لوط کا وہ عذاب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا عذاب ہے، کبھی بھی مسلمان اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، پلیز پروٹیکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو بچاؤ اس گناہ عظیم سے جو قوم لوط کے اوپر ہوا تھا۔ قوم لوط کا بھی زمانہ، جناب لوط کا زمانہ بھی جناب ابراہیم کا زمانہ ہے، ایک ہی وقت میں کئی نبی تھے ایک ساتھ۔ پہلی مجلس کے بعد لوگوں نے کہا کہ 30,000 سال میں اتنے نبی آئے اور گئے کیسے؟ نہیں بابا، ایسا ہوتا تھا، نبی بعض وقت کسی بستی کے لیے ایک نبی آتا، اس مثال کے طور پہ یہاں کے لیے ڈونگری کے لیے ایک نبی ہے، مثال دے رہا ہوں، باندرا کے لیے ایک نبی ہے، اس طرح دنیا میں جہاں جہاں آبادیاں تھیں، بعض نبی تو ایک گھر کے لیے آئے، صرف اپنے گھر کے لیے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے نا، کل ان کے واقعات آئیں گے موسیٰ نبی کے زمانے کے، یہ جو اسرائیلیز ہیں یہ پرانے پرابلم کریٹرز ہیں، آج کے یہ پرابلم نہیں کر رہے، شروع سے یہ مصیبت زدہ ہیں، شروع سے پریشان کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک ایک دن میں 50 نبیوں کو قتل کیا، 50 نبی ایک ایک دن میں قتل ہوئے، 1,24,000 جو انبیاء آئے، بعض گھر کے لیے ہوتے تھے، بعض بستی کے لیے ہوتے تھے، بعض اپنی فیملی کے لیے ہوتے تھے۔ تو بہرحال تو اس زمانے میں جناب ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم نبی ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، لوط ہے، اور کئی ایسے نبی تھے کہ جن کا تاریخ میں ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اسحاق سیریا کے لیے وارث بن گئے ابراہیم کے، اور جناب اسماعیل مکے کے لیے۔ دن گزرے، ایک سٹیج ایسا آیا کہ اچھا جناب ابراہیم نے، عجیب بات ہے دیکھیں، ایک وقت مکے سے چلے عراق پہنچے، عراق میں اس شہر میں پہنچے جو آج میرے مولا کا شہر ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، نجف اشرف میں پہنچے۔ اچھا اس زمانے میں نجف اشرف میں ہر ایک دن یا ہر روز زمین ہلتی تھی، زلزلہ آتا تھا۔ ابراہیم پہنچے، جب پہنچے تو اس رات میں زلزلہ نہیں آیا، لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ کیا بات ہوئی، معلوم کیا کہ آج اس بستی میں خلیل اللہ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ابراہیم نبی آئے، سب لوگ ان کے پاس پہنچ کے کہا کہ آپ یہیں ٹھہر جائیں، تو کہا میں ٹھہرتا نہیں، میں ایسا کرتا ہوں تم لوگ اس زمین کو